آپ کے خیال میں کل نمبرز گیم کتنی امپورٹنٹ ہوگی؟ اگر گورنمنٹ کچھ نہ بھی کرے، کوئی بہانہ نہ بھی دے کہ سچویشن ایسکلیٹ ہو، کوئی کہیں کلیش ہو، کچھ ہو، اگر نمبرز اس طرح نہیں نکلتے جس طرح اتنا بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اس سے کیا کوئی لانگ ٹرم ڈیمیج ہے؟ اور اصل چیز جو یہ ہے کہ اگر کہیں پہ سیکنڈ تھاٹس بھی آ رہی ہیں، چاہے وہ عسکری ادارے میں ہوں، چاہے جو گورنمنٹ کے سرٹن سرکلز ہیں، کہ نہیں یار تھوڑا بہت نرمی کرنی چاہیے، تھوڑا سا ہمیں پریشر نیچے کرنا چاہیے، اگر کل وہ نمبرز نہیں آتے تو کیا وہاں پہ بھی پھر ہاکس زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے؟ مالک، اسلام آباد بیٹل گراؤنڈ بن سکتا ہے کل. دیکھیے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے 26 تاریخ سے اپنا انڈیفینٹ دھرنے کی کال دی ہوئی ہے. تو کل اگر اور جماعت اسلامی کو اس دھرنے کی اجازت نہیں ملی ہے، تو کل اگر ہائیڈ اینڈ سیک ہوتا ہے، جس کے مجھے زیادہ امکان لگ رہا ہے اسلام آباد میں بنسبت اور جگہوں کے، تو ظاہر ہے اس میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کا کریک ڈاؤن اوور آل پنجاب میں ہوتا ہے، کس طریقے سے، اور کون اس میں زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اب تک پی ٹی آئی جو ہے اس طرح کا کراؤڈ جو ہے باہر نہیں لا سکی. مظہر ابھی تک ہمیں کوئی نیشن وائڈ گرفتاریوں کی ابھی تک رپورٹس نہیں آ رہی کہ جی وہاں سے اتنے بندے اٹھا لیے. لیکن پنجاب میں انہوں نے پورے پنجاب میں سیکشن 144 لگا دی ہے. تو عین ممکن ہے کہ رات 12 بجے کے بعد آپ یہ اس طرح کی خبریں سنیں. لیکن وہ بہت سی چیزیں ریفلیکٹ کرتی ہیں. جب پنجاب میں اگر بڑے پیمانے پہ 4 بڑے شہروں میں بھی ہنگامے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے چیزیں جائیں گی. دوسرے جو مجھے یہ نظر آ رہا ہے، جو جس کی عمر ایوب، وسط قیصر صاحب بات کر رہے ہیں، ان کو اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، اگین میں کہوں گا کہ ہمیں بہت جلدی کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کے ذہن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان ہاؤس چینج لے آتے ہیں دسمبر، جنوری، فروری تک، تو ہم ان ہاؤس چینج لا کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیں اسمبلی کو ڈیزالو کر کے، کیونکہ ہم اپنے بلے کے نشان سے جاتے ہیں تو ہم. لیکن یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان دوریاں کتنی کم ہوتی ہیں. اور دوریاں کم ہونے کا جو اصل چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے اگلے چند دن میں بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک سے پہلے ایک ہی چیز مظہر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، پھر واپس آ کے زبیر صاحب سے ہی پوچھوں گا. کیا گراؤنڈ پہ کوئی چیز چینج ہوئی ہے؟ کسی زمینی حقائق میں کوئی تبدیلی آئی ہے جہاں سے ہمیں محسوس ہو کہ اچھا یار اب اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنے پہ یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے پہ تیار ہے؟ مجھے تو گراؤنڈ ریالٹی میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. ایک چیز مالک، ایک چیز مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جتنی توقعات اور ایکسپیکٹیشن پی ایم ایل این سے باندھے ہوئی تھی، وہ ایکسپیکٹیشن اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، اکنامک پالیسیز کے حوالے سے بھی، انٹرنیشنل امیج کے حوالے سے بھی، وہ شاید حکومت جو ہے وہ اس نے ڈس اپوائنٹ کیا ان اے وے ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. یار ابھی تو 20-22 ہفتے ہوئے ہوئے آئے ہوئے گورنمنٹ بنے ہوئے. یار سر 1.5 سال بھی تو حکومت رہی ہے نا. چل اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. زبیر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. اور پھر یہ بھی پوچھیں جو ٹریبیونلز، جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے، جو اصل اس ملک کا پولیٹیکل لینڈسکیپ چینج کر سکتے ہیں، وہ ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز جس کے اوپر ایک سٹینڈ آف چل رہا ہے. ان کا کیا ہوگا؟ مظہر ڈو یو ایگری کہ اگر یہ اسلام آباد والے ٹریبیونل نے فیصلہ دے دیا تو یہ ایک ڈومینو افیکٹ ہوگا؟ بیکاز اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک حلقے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کا فارم 45 اور وہ ہارے ہوئے الیکشن، ان کا فارم 45 اور پی ٹی آئی والے کا فارم 45 آئیڈینٹیکل ہے، اور وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں میں ہارا ہوا ہوں، سب کچھ ہے. اگر آپ کے خیال میں وہاں ہوتا ہے تو کیا یہ ڈومینو افیکٹ شروع ہو جائے گا؟ اور اگر یہ شروع ہوتا ہے کیا گورنمنٹ اس کو روک پائے گی؟ مجھے ٹرائبل سے زیادہ جو اہم ڈیولپمنٹ لگتی ہے وہ پیکا ایکٹ کے تحت جو خصوصی عدالتیں قائم ہوئی ہیں. اور نظر یہ آتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، رؤف حسن صاحب کا، یہ سارے مقدمات ان خصوصی عدالتوں میں چلیں گے. اب یہ کس تیزی سے چلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس لیے اہم ممکن ہے کہ جو آج عمران خان صاحب کا بیان ہو، ان کو یہ اندازہ ہو کہ یہ چیزیں بہت زیادہ تیزی سے جا رہی ہیں. اور اگر آپ یہ پیکا آرڈیننس کے تحت، ایکٹ کے تحت یہ خصوصی عدالتیں دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو پریس کانفرنس ہے اس کو دیکھیں، تو بظاہر یہ تاثر مل رہا ہے
کہ جیسے جو تاثری کی بات کر رہے ہیں، جیسے جوڈیشری اور پی ٹی آئی آلموسٹ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، اور گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور یہ جو تاثر ہے کہ یہ پولرائزیشن جو ہے یہ میرا خیال ہے خطرناک ہے۔ اب اس میں ٹرائبونلز کے فیصلے آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں چیزیں وہ جائیں گی، لیکن مجھے زیادہ تیزی سے جو کیسز چلتے ہوئے اب نظر آنے والے ہیں وہ پیکا ایکٹ کے تحت ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ خصوصی عدالتیں قائم، اس سے پہلے خصوصی عدالتیں پیکا ایکٹ کے تحت نہیں ہوئی تھی، وہ ایک نارمل اس میں چیزیں جاتی تھیں۔ تو اگر یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے اور ان کو سزائیں ہوتی ہیں، یہ ایک نئی جو بحث کا بھی آغاز ہوگا، اور یہ بات کہاں جا کے رکے گی یہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر یہ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں فائر وال کا جو سین ہے اور وہ سختیاں آ جاتی ہیں، تو ایک ماحول میں تو بہت زیادہ ایک بگ بردر واچنگ یو والا کانسیپٹ آ جائے گا۔ لیکن ایک چیز بتائیں، آپ سے مزید شروع کرتا ہوں، پھر زبیر آپ سے بھی، ہر بات جا کے ختم ہوتی ہے مئی 9 کے کیسز کے اوپر۔ کوئی بھی پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ جو مئی 9 والے دن جنہوں نے تشدد کیا ہے، جنہوں نے وائلنس کیا ہے، جنہوں نے بے حرمتی کی ہے شہداء کی، دوسروں کی، سب کو رگڑا پڑنا چاہیے اور پورا پڑنا چاہیے۔ لیکن ہر چیز تان ٹوٹتی ہے اس معاملے پہ، اور سپریم کورٹ ہے اس کیس کو دبا کے بیٹھ گئی ہے۔ وہ بینچ بنا، پھر ٹوٹا، پھر بینچ بنا، پھر آخر دن وہ سردار طارق صاحب آرام سے ریکیوز کر گئے، پھر وہ ہو گیا۔ اس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کیوں نہیں کرتی پہلے، اور گورنمنٹ کی یہ پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ گورنمنٹ کے اٹارنی جنرل کیوں نہیں جا کے ملتے 3 ممبر کمیٹی سے اور کہتے ہیں جی سارے مقدمات چھوڑیں، اس کو اسکیجول کریں، اس کا بینچ لگائیں؟ ہر چیز آ کے مئی 9 میں رکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی، گورنمنٹ کی بھی، پی ٹی آئی کی بھی۔ اس کی بڑی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ 3 مئی کے حوالے سے انہوں نے بہت تاخیر کی ہے، یعنی سوری 3 مئی کہہ رہا ہوں، 9 مئی کے حوالے سے۔ اب 9 مئی اتنا بڑا واقعہ تھا، اس پہ آپ کو ودن 3 to 5 months جو ہے، جب آپ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جی فوجی عدالتوں میں یا خصوصی عدالتوں میں چلے گا، چلے وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ چیز یہ کہ انویسٹیگیشن تو بہت تیزی سے ہونی چاہیے تھی۔ اب عمران خان جن کو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے اس کیس کا، وہ ان پہ الزام لگتا ہے، ان کے اوپر مقدمہ قائم ہوا ہے تقریباً 1.5 سال بعد۔ تو جب آپ ایک اتنے سنگین واقعے پہ نہ اپنے جوڈیشل کمیشن بنایا، یہ فوج نے تو اپنے بندے رگڑ بھی دیے، انہوں نے ان کو سزائیں بھی دے دیں، جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جن پہ ان کو چیزیں تھیں، جو ان کے ٹرائلز تھے انہوں نے ٹرائل بھی کر لیے، لیکن فیصلہ اناؤنس کرنے سے روکا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کیوں نہیں کر، باقی چھوڑ دیں، میں آپ کی بات ایگری کرتا ہوں، سپریم کورٹ نے معاملہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اس کیس کا سارا جو ملبہ ہے وہ تو گرایا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی پر نا، کہ جی یہاں سے ڈائریکشن ملی تھی۔ تو اگر جج ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہیں کرتے یہ؟ تو شروع میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شروع میں ہی یہ بات کیوں نہیں کی؟ آپ دیکھیں نا 1.5 سال بعد آپ بانی پی ٹی آئی پر یہ مقدمہ بنا رہے، 1.5 سال پہلے کیوں نہیں بنایا مقدمہ؟ 9 مئی کے فوراً بعد زبیر صاحب، سپریم کورٹ کیوں نہیں اس معاملے کو آئدر اور کرتی؟ ہاں یار چل سکتا ہے مقدمہ ملٹری کورٹس میں یا نہیں چلے گا، آئدر اور کرے، گورنمنٹ بھی اس پہ آئدر اور کروائے، بیکاز ہم دیکھتے ہیں ہر چیز جا کے مئی 9 پہ رکتی ہے۔ یا یہ بوگی ان دا روم ہے کہ بھئی ہر چیز بس اس پہ ڈال دو اور اس پہ ایکچولی آگے کچھ لے کے نہ جاؤ؟ ایک تو دیکھیں ہر پلیئر کی اس میں مختلف موقف ہے، سب کا اس چیز پر تو ایگریمنٹ ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے، پی ایم ایل ہے، پی ٹی آئی ہے، میں آپ ہیں، کہ مئی 9 کی ہیپننگز ایسی ہیں جس کو سارا ملک کنڈیم کرتا ہے۔ نو ون کین ڈیفینڈ واٹ ایور ہیپنڈ، کسی وجہ سے بھی ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو اس کو اسٹڈی ضرور کرتا کہ وائی پیپل ریئیکٹڈ دا وے دے ڈیڈ and what led to the circumstances. But having said that, کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ بٹ ایک چیز جو میرا خیال ہے جو ایک جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ سزا اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا پی ایم ایل این یا پی پی پی، وہ دینا چاہتے ہیں عمران خان کو،